بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں، انسان کی طبیعت میں کچھ چیزوں کی محبت ڈالی ہیں کہ وہ چیزیں انسان کو بہت محبوب، مرغوب اور پسند ہوا کرتی ہیں. عورت ہے، اولاد ہے، سونا چاندی ہے، خزانے ہیں، جائیداد ہے، کھیتیاں ہیں. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. کہ ان چیزوں کی محبت انسانی طبیعت میں ہے، انسانی فطرت میں ہے، اور ان چیزوں میں جو سب سے زیادہ محبوب انسان کو چیز ہوا کرتی ہیں وہ عورت ہے اور اولاد ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں چیزوں کو باقی چیزوں سے پہلے ذکر کیا. عورت ہے، اولاد ہے، پھر خزانے ہیں، پھر سونا چاندی ہے، پھر زمین و جائیداد ہے، پھر مال و دولت ہے، پھر کھیتیاں ہیں. لیکن اللہ کریم ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا ذالک متاع الحیات الدنیا. دیکھو یہ ساری محبتیں، ساری نعمتیں ہیں دنیا کا سامان. ان سے اس دنیا میں رہتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھانا ہے، ان سے کام لینا ہے، انہیں استعمال کرنا ہے، ان سے دل نہیں لگانا. دنیا میں رہتے ہوئے ان ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، ان سے کام نہیں لینا، ان سے دل نہیں لگانا. دل لگا لیا تکلیف ہو جائے گی. اس کی ایک بہت خوبصورت مثال مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے کشتی کے لیے پانی. اب یہ پانی کشتی کی ضرورت ہے، پانی کا استعمال کشتی کی ضرورت ہے، پانی سے فائدہ اٹھانا کشتی کی ضرورت ہے. اس پانی سے فائدہ اٹھا کر کشتی کا منزل تک پہنچنا یہ اس کشتی کی ضرورت ہے. جو کشتی کے نیچے پانی ہے اس سے فائدہ اٹھانا، منزل تک پہنچنا ہے. اگر کشتی کے نیچے پانی نہ ہو تو کشتی منزل تک نہیں پہنچ پائے گی، اور اگر یہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، غرق ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی. اولاد سے محبت، بیوی سے محبت، دنیا سے محبت، مال و دولت سے محبت، سونا چاندی سے محبت، زمین و جائیداد سے محبت، گھر سے محبت، یہ سب دنیا کی ضرورتیں ہیں. ان سے فائدہ اٹھانا ہے، ان سے دل نہیں لگانا. انہیں استعمال کرنا ہے، انہیں استعمال کر کر آخرت کی زندگی کو سنوارنا ہے، ان سے کام لینا ہے. جس طرح وہ پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی، اسی طرح اگر یہ ان کی محبتیں دل کے اندر آ جائیں تو یہ تباہ ہو جائے گا، غرق ہو جائے گا، ڈوب جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حب الدنیا رأس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے. ساری برائیوں کی جڑ یہ دنیا کی محبت ہے. ہم سفر میں ہیں، ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے. موت اس سفر کے درمیان کا ایک پل ہے اور منزل اس سے آگے ہے. اس منزل کو سنوارنا ہے، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اس منزل کو سنوارنا ہے، ان سے دل نہیں لگانا.
ان سے دل نہیں لگانا. ذالک متاع الحیات الدنیا, کہ ان چیزوں سے دنیا میں ایک تعلق ہوتا ہے اور تعلق ہونا بھی چاہیے کہ دنیاوی زندگی کا نظام انہی چیزوں سے چلتا ہے, لیکن ان سے دل نہیں لگانا اس لیے کہ یہ فانی ہے, ان میں فنا ہے, ان میں زوال ہے, ان میں جدائی ہے, ان میں غم ہے, ان میں کمزوری ہے. ان سے فائدہ اٹھانا ہے, ان سے دل نہیں لگانا. ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ کو پہچاننا ہے, اللہ سے محبت کرنی ہے. ان سے دل نہیں لگانا. ان سے دل لگا لیا تو ہلاک ہو جاؤ گے, تباہ و برباد ہو جاؤ گے. کہ ساری برائیوں کی جڑ یہ دنیا کی محبت ہے. اللہ نے دولت دے رکھی ہے تو اسے اچھے کام میں لے کر آئیں. دولت, اولاد, عزت, بیوی, یہ ساری نعمتیں ہیں, ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت کو سنوارنا ہے, ورنہ یہ ساری چیزیں فتنہ بن جاتی ہیں. جب ان کا حکم اللہ کے حکم سے بڑھ جائے, جب ان کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہو جائے تو یہ ساری چیزیں فتنہ بن جاتی ہیں. مال فتنہ, اولاد فتنہ, بیوی فتنہ, خاندان فتنہ, دولت فتنہ, ساری چیزیں فتنہ بن جاتی ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے دولت دے رکھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, نعم المال الصالح للرجل الصالح, وہ مال بہت اچھا ہے جب کسی اچھے آدمی کے پاس ہو. وہ مال بہت اچھا ہے جب کسی اچھے آدمی کے پاس ہو, اس سے ایمان کو فائدہ پہنچ رہا ہو, اس سے دین کو فروغ مل رہا ہو, ایمان کو قوت مل رہی ہو. نعم المال الصالح للرجل الصالح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے اور آ کر پوچھنے لگے, یا رسول اللہ, ای الناس خیر, لوگوں میں سب سے اچھا شخص کون ہے, لوگوں میں سب سے بڑا شخص کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من طال عمره وحسن عمله, کہ جس کی عمر لمبی ہے, اور صرف لمبی عمر کا ہونا اچھائی کا معیار نہیں ہے. فرمایا من طال عمره وحسن عمله, سب سے اچھا وہ ہے جس کی عمر بھی لمبی ہے اور اس کا عمل بھی اچھا ہے. پھر پوچھا, یا رسول اللہ, ای الناس شر, لوگوں میں سب سے بدترین, سب سے برا شخص کون ہے؟ فرمایا من طال عمره وساء عمله, لوگوں میں سب سے برا شخص وہ ہے جس کی عمر بہت لمبی ہے, جس کی عمر بہت لمبی ہے اور عمل بھی بہت برا ہے. پھر اس صحت کا کوئی فائدہ نہیں. پھر یہ صحت بھی گھاٹے کی چیز ہے, یہ دنیا بھی گھاٹے کی چیز ہے, یہ دولت بھی گھاٹے کی چیز ہے, یہ قوت اور طاقت بھی گھاٹے کی چیز ہے. ان سے کوئی فائدہ نہیں, جوانی سے کوئی فائدہ نہیں, خوشحالی سے کوئی فائدہ نہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا من طال عمره وحسن عمله, جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل بھی اچھا ہو. ای الناس شر, پھر پوچھا لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل بھی برا ہو. اس لیے کہ عمل جو برا ہو گیا, پھر اس کی لمبی عمر اس کے لیے وبال, اس کی صحت اس کے لیے وبال, اس کی طاقت اس کے لیے وبال, اس کی کمزوری, اس کی طاقت اس کے لیے وبال. اس لیے میرے عزیزو, اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں دی ہے, ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت کو سنواریں. واللہ عندہ حسن المآب. ساری نعمتیں گنوانے کے بعد اللہ رب العزت کہہ رہا ہے, منزل بہت اچھی ہے, منزل بہت شاندار ہے, کہ وہاں یہ ساری نعمتیں ہوں گی لیکن مختلف شکلوں میں ہوں گی. وہاں بیوی بھی ہوگی, وہاں اولاد بھی ہوگی, وہاں خزانے بھی ہوں گے, وہاں دولت بھی ہوگی, وہاں محل بھی ہوں گے, لیکن بہت پائیدار ہوں گے. ان میں فنا نہیں ہوگی, ان میں کمزوری نہیں ہوگی, ان میں زوال نہیں ہوگا, ان میں کوئی کمی نہیں ہوگی. واللہ عندہ حسن المآب. اس منزل کی فکر کرو, اس منزل کی فکر کرو. اور میرے بھائیو, اگر کوئی منزل کی فکر کرتے ہوئے منزل کی تیاری میں چلے جائے تو کیا نقصان ہوا؟ وہ تو اپنے گھر گیا نا. سفر کی مشقتیں, سفر کی تکلیفیں ختم, آزمائشیں, مشقتیں, سب کچھ ختم, آرام پا لیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, الموت تحفۃ المؤمن, کہ یہ موت جو ہے مومن کے لیے تحفہ ہے, تحفہ.
کہ ساری آزمائشیں ساری تکلیفیں ختم, گھر گیا آرام پا لیا, گھر گیا آرام پا لیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما, ان کے والد کا انتقال ہوا حضرت عباس کا. ان کے پاس ایک دیہاتی آئے اور آ کر کہنے لگے, بیٹا پتا ہے تمہارے ابا کہاں گئے ہیں؟ تمہیں پتا ہے تمہارے ابا کہاں گئے ہیں؟ وہاں گئے ہیں کہ ساری زندگی تو ان کی خدمت کرتا, ساری زندگی تو ان کو راحت اور سکون پہنچاتا, تو انہیں راحت اور سکون نہیں پہنچا پاتا جو انہیں آج راحت اور سکون مل رہا ہے. ایسی جگہ گئے ہیں جہاں یہاں سب سے زیادہ آرام اور سکون ہے, جہاں یہاں سے زیادہ آرام ہے, یہاں سے زیادہ سکون ہے. سبحان اللہ, کیسا جملہ ہے یہ! جملہ مسلمانوں کے لیے ڈھارس ہے. اپنوں کی جدائی پر برداشت کا, غم کے برداشت کا ایک نسخہ ہے کہ ایسی جگہ گئے ہیں جہاں یہاں سے زیادہ آرام ہے. پھر کہا, بیٹا تجھے پتا ہے تیرے ابا تجھے ساری زندگی دیتے رہتے, تیرا خیال کرتے رہتے, تجھے دیتے رہتے, نوازتے رہتے, تجھے وہ سب کچھ نہ دے پاتے جو ان کے جانے پر, صبر کرنے پر اللہ نے تجھے انعام دیا ہے. وہ ان سب سے بڑھ کر ہے. اگر وہ پوری زندگی تجھے دیتے رہتے, وہ اس تک نہیں پہنچ پاتا جو اللہ نے ان کی جدائی کے صبر پر تجھے انعام دیا ہے. اللہ نے جو انعام دیا ہے وہ تجھے نہیں مل پاتا. تو میرے بھائیوں, جب اللہ کی نعمتوں میں رہتے ہوئے زندگی سنور رہی ہو, زندگی بن رہی ہو, پھر نعمت چلی بھی جائے تو کوئی گھاٹا نہیں. پھر صحت رہے تب بھی کوئی گھاٹا نہیں, نہ رہے تب بھی کوئی گھاٹا نہیں, مال رہے تب بھی کوئی نقصان نہیں, نہ رہے تب بھی کوئی نقصان نہیں. اس لیے کہ آدمی کماتا ہے شکر سے بھی, اور آدمی کماتا ہے صبر سے بھی. شکر سے بھی کمائی کرتا ہے مومن, اور صبر سے بھی کمائی کرتا ہے. یہ تو امتحان حال ہے, یہ دنیا امتحان گاہ ہے, یہ امتحان گاہ ہے. ایک اسٹوڈنٹ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر پیپر دے رہا ہو, اور ایک کچے اسکول میں بیٹھ کر پیپر دے رہا ہو, کیا اس بات سے اس کی کامیابی اور ناکامیابی کا فیصلہ کر سکتے ہیں آپ؟ یہ کامیاب ہے اور یہ ناکامیاب ہے. فیصلہ جب ہوگا جب رزلٹ آئے گا, فیصلہ جب ہوگا جب نتیجہ آئے گا. تو میرے عزیزو, یہاں کوئی کوٹھی میں رہے اور یہاں کوئی جھوپڑی میں رہے, یہاں کوئی بہت اعلیٰ پہنے, زرق و برق پہنے, اور یہاں کوئی پھٹے پرانے پہنے, یہ کامیابی اور ناکامیابی کا معیار نہیں ہے. منزل جس کی سدھر گئی وہ کامیاب, منزل جس کی بگڑ گئی وہ ناکامیاب. یہاں رہتے ہوئے اپنی منزل کو بنانا ہے, آخرت کو بنانا ہے, ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی منزل کو سنوارنا ہے, آخرت کو سنوارنا ہے. یہی عقل مند شخص ہے, یہی کامیاب شخص ہے جو ان نعمتوں میں رہتے ہوئے اللہ سے جس کی محبت بڑھ جائے, اللہ سے تعلق بڑھ جائے, اللہ سے پیار بڑھ جائے, اللہ سے فرما برداری بڑھ جائے. ان نعمتوں میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو, نعمتیں ملے تو اللہ کی فرما برداری بڑھ جائے. یہ عقل مند. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ شخص آئے اور آ کر پوچھنے لگے, یا رسول اللہ, من ایکس الناس و احسب الناس, لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند, سب سے زیادہ سمجھدار کون لوگ ہیں؟ سبحان اللہ, صحابہ اکرام کیسے سادہ مزاج تھے, کیسی آرام سے باتیں پوچھ لیا کرتے تھے. آج کوئی مسئلہ پوچھتا ہے نا تو پہلے لمبی چوڑی تمہید باندھتا ہے کہ مفتی صاحب میں یہ مسئلہ ان کے لیے پوچھ رہا ہوں, ان کے لیے پوچھ رہا ہوں. اگر اپنے کام کی بات ہوگی تو بہانہ بنائے گا کہ میں ان کے لیے پوچھ رہا ہوں. سبحان اللہ, صحابہ کی ذات ایسی سادہ تھی. یا رسول اللہ, من ایکس الناس و احسب الناس, لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار, لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون شخص ہے؟ آج تو ہمارے یہاں سمجھداری کا معیار ہی بدل گیا, بے وقوفی کا معیار ہی بدل گیا. جس نے دنیا کما لی, جس نے پیسہ کما لیا, جس نے بڑا گھر بنا لیا, جس نے کوٹھی بنا لی, جس نے بلڈنگ بنا لی, وہ سمجھدار اور کامیاب. اور جو بیچارہ ٹھیلا لگا رہا ہے, چاہے وہ کتنا ہی ایماندار کیوں نہ ہو, وہ کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو, ہماری نظروں اس میں وہ بیوقوف نظر آتا ہے. میرے عزیزوں, کامیابی کا معیار دولت نہیں ہے, کامیابی کا معیار غربت نہیں ہے, سمجھداری کا معیار دولت اور غربت نہیں ہے.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मन अहसबुन्नास व अयकसुन्नास, लोगों में सबसे ज्यादा अक्लमंद, सबसे ज्यादा समझदार कौन लोग हैं? फरमाया, अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौत, जिनकी निगाह अपनी मंजिल पर हो, जिनकी निगाह अपनी मंजिल पर हो, जिनको अपनी मौत याद हो। अक्सरुहुम इस्तिदादन लिल मौत ज़ाबू बिशाफ़िद दुनिया व करामतिल आखिरा, जो अपनी मंजिल की तैयारी में लगा हुआ हो, इन नेमतों को हासिल भी कर रहा हो और नेमतों को हासिल कर कर अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहा हो, अपनी कल की जिंदगी को संवार रहा हो, अपनी आखिरत को संवार रहा हो, यह है अक्लमंद। वरना मेरे भाइयों, बहुत से लोग, बहुत से नादान ये समझते हैं, इस दुनिया को ही अपनी मंजिल समझ बैठते हैं, फिर अपनी सारी कुव्वतें, सारी ताकतें, सारी मेहनतें, सारी सलाहियतें इसी दुनिया पे लगा देते हैं कि यही हमारी मंजिल है, यही हमारी मंजिल है। नहीं मेरे भाइयों, हमारी मंजिल आखिरत है। इसलिए पिछले 2-3 महीनों में कितने लोग दुनिया से चले गए, कितने करोड़पति, कितने अरबपति दुनिया से चले गए। कब्र उतनी ही मिली है जितनी एक गरीब को मिली है, कब्र में उतनी ही जगह मिली है जितनी एक ठेला लगाने वाले को मिली है। कहाँ गई वो दौलत, कहाँ गई वो जमीन और जायदाद, कहाँ गए वो ठाट बाट, कहाँ गए वो सब कुछ। कब्र उतनी ही मिली है, कब्र में उतना ही हिस्सा मिला है जितना ये गरीब को मिला है। मेरे अजीजों, इसलिए कामयाबी का मैयार, समझदारी का मैयार ये दीन है, ये आखिरत है, ये आखिरत है। जिसने अपनी जिंदगी संवार ली, जो अपनी जिंदगी में ईमान को बचा कर ले गया, वो कामयाब है, वो कामयाब है। असल कामयाबी उसने पाई है। कितने लोग चले गए, करोड़पति अरबपति लोग चले गए। बहुत से लोग तो ऐसे थे कि सारी दौलत होने के बावजूद ऑक्सीजन का एक सिलेंडर भी खरीद नहीं पाए। कहाँ गई ये ऐशो इशरत, कहाँ गई ये दौलत, कहाँ गई ये ठाट बाट। हजरत इज़राइल जो मौत रूह कब्ज़ करते हैं, मौत के फरिश्ते हैं, उन्होंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह, मैं लोगों के बंदे उठा के ले जाता हूँ, ये तो मुझे कोसते रहेंगे कि मेरा प्यारा ले गया, मेरा करीब ले गया, मेरा भाई ले गया, मेरा बाप ले गया, ये तो मुझे कोसते रहेंगे। अल्लाह ने कहा, इज़राइल, मौत के ऐसे बहाने बना दूंगा, तेरी तरफ ख्याल ही नहीं जाएगा कि इससे हो गया, उससे हो गया, यूं हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इतने बहाने बना दूंगा, तेरी तरफ ख्याल ही नहीं जाएगा, तेरी तरफ ख्याल ही नहीं जाएगा। तो मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जिंदगी दी है और जो नेमतें दी है, इन नेमतों से फायदा उठाकर अपनी आखिरत को संवारें। यह है कामयाब शख्स। असल कामयाबी यह है हम अपनी आखिरत को संवार लें। जिसने अपनी आखिरत संवार ली, फिर अगर वो मर भी जाए तो उसका मरना उसके जीने से अच्छा है, उसका जाना उसके रहने से अच्छा होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको समझ की तौफीक नसीब फरमाए, अमल की तौफीक नसीब फरमाए, अपनी आखिरत की तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।